بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم ہیں اور رشتے میں غالباً حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے بھی ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے آج جناب کی جو گفتگو آئی تھی وہ ظاہر نہایت بیہودہ گفتگو تھی، اور کیا ان حضرات پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے اتنے بیہودہ الفاظ۔ اصل آج جناب کی جو زبان بگڑی ہے اس زبان سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں نہ دوسرے حضرات محفوظ رہ سکے ہیں، تو ان کا رویہ اور ان کا جو معاملہ ہے تو وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ان حضرات کے ساتھ میں معاملہ کیا ہو، بلکہ جب حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو ان کے ساتھ بھی ان جناب کا جو ہے اسی طرح کا معاملہ رہا اور ان کو بھی یہ تکلیف پہنچاتے رہے، اور طلباء کے حوالے سے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے طلباء ندوے کے اندر ہنگامہ آرائی کریں، ان کی طرف سے انتظامیہ کے خلاف ہنگامہ آرائی یہ کوشش کرتے رہے ہیں جناب۔ تو اس حوالے سے ایک تحریر ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی، اس تحریر کو دیکھیں تو اس میں بھی انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تحریر اصلاً تو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، لیکن ضمنی طور پر ان چیزوں کا بھی ذکر اس کے اندر آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر شخص آپ کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہتا تھا اور حاضرانہ و غائبانہ آپ کا ادب ملحوظ رکھتا تھا، لیکن اگر کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کہی تب بھی آپ اپنی زبان کی پوری طرح سے حفاظت فرماتے۔ ایک صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن بھی تھے، انہوں نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ بورڈ کی مجلس عاملہ نے ان کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے کمیٹی بنا دی جو 4 ارکان پر مشتمل تھی، جن میں بھی تھا۔ لوگ اس بات پر متفق تھے کہ انصاف کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے کیا تعبیر اختیار کی جائے اس پر بات ہو رہی تھی۔ مولانا نے میرے بارے میں فرمایا کہ تحریر مرتب کر دیں۔ میں نے کوشش کی کہ تحریر زیادہ سے زیادہ مثبت رنگ میں ہو۔ اتفاق سے انہی دنوں ان صاحب کا میڈیا پر کچھ ایسا بیان آ گیا تھا کہ گویا بورڈ سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اخراج کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے میں نے لکھا چونکہ فلاں صاحب نے خود ہی بورڈ سے بے تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے بورڈ اس کو تسلیم کرتا ہے، اب وہ بورڈ کے رکن نہیں ہیں۔ مولانا میری اس تعبیر سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس وقت جس طرح کی تعبیرات اختیار کی جا رہی تھی یہ ان میں سب سے ہلکی عبارت تھی۔ مولانا اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ ان صاحب کا رویہ اس کے بعد بھی بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے ندوی فضلاء اور ندوے کے طلباء کو انتظامیہ کے خلاف اکسانے کی بہت کوشش کی اور رشتے کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ ندوے میں اپنے کچھ لوگوں کو لے کر ہنگامہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ مولانا صبر کی تصویر بنے رہے۔ جب ندوے کی مجلس نظامت کی میٹنگ ہوئی تو ان کی حرکتوں پر سبھی حضرات ناراض تھے اور یہ ناراضگی الفاظ میں بھی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن مولانا کی زبان سے ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو بہت سی بڑی شخصیتوں کے قریب رہنے کا موقع ملا، لیکن حضرت قاری طیب صاحب، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہم اللہ کو جس قدر اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا پایا، شاید و باید ہی کسی اور کو پایا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔